اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدہ ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، چونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے گے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے ہے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک
खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम रहेगी। हत्ता कि बकरी घाट के ऊपर पानी पी रही होगी तो शेर आएगा तो एक कोने में पानी पी के चला जाएगा, उसको हिम्मत नहीं होगी कि बकरी को आंख उठा के देखे कि मुसलमानों का खलीफा बैठा हुआ है। 40 साल तक ये अमन कायम रहेगा और पूरी दुनिया के ऊपर झंडे मेरे हुजूर के झूलते रहेंगे। और ये वक्त आना है, मैंने और आपने अपनी नस्लों को बता के जाना है दज्जाल के बारे में। सहाबा दज्जाल के बारे में अपनी नस्लों को यूं सिखाते थे जैसे कुरान की आयतें सिखाई जाती हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर ने हमें दज्जाल के बारे बताया और थोड़े फासले पर खजूर का एक झुंड था और हुजूर बयान कर रहे थे और इस तरह हुजूर ने कहा कि बस वो बहुत जल्द आने वाला है। तो हमें लगा कि इस झुंड के पीछे होगा कहीं, अभी निकल के आ जाएगा। इस कदर सहाबा को बताया कि बहुत जल्द दज्जाल ज़हूर पजीर होने वाला है। और आज तो दज्जाली फितने पूरी तरह से महवे नफूज हैं और गली गली दज्जाल अपनी तमाम तवानाई के साथ मुसलमानों को जो है वो कैप्चर कर रहा है। मैं कहता हूं अगर हमने अपनी नस्ल को ना बताया तो आने वाली नस्ल हमारी दज्जाल के कब्जे में होगी अगर उसके साथ नफरत पैदा ना की तो। क्योंकि वो भरपूर पैकेज भी देगा, जिंदा भी करेगा, मारेगा भी। आज भी लोग कहते हैं जनाब जो है वो हमने अपनी मैशत भी तो बचानी है। हमारे ऐवाने बाला के अंदर करारदाद पेश की कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो पैकेज भी देगा और दूसरी जानब खौफ भी देगा और बहुत सारे लोग दज्जाल के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिनके सीने में ईमान का चरागा होगा वो टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, फिर भी कलमा हक नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने आप को इतना मजबूत करना है, अपनी नस्लों को इतना मजबूत करना है, ये किसी सूरत के अंदर भी दज्जाल के साथ खड़ी ना। ये जो 30 झूठे नबूवत के दावेदार हैं इनको कज़्ज़ाब भी कहा गया, इनको दज्जाल भी कहा गया। और दज्जाल आजम बड़ा दज्जाल वो सबसे आखिर में आने वाला है, लेकिन वो उसका इस्तेदराज तो होगा जो कुछ देर चलेगा, लेकिन हजरत ईसा के अनफास से वो पिघल जाएगा और अल्लाह इस्लाम का बोलबाला करेगा। तो आज नहीं तो कल इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। इन मुश्किल हालात में तज़ब्ज़ुब में मुब्तला नहीं होना, कमजोरी में नहीं आना। ये मुश्किल हालात हैं इस वक्त उम्मा के ऊपर और 56-57 इस्लामी मुल्क जो है वो हथियार फेंक चुके हैं। ये कल का ही आप जनरल असम्बली का इजलास उठा के देखिए, कश्मीर की बात की ही नहीं गई, छोड़ दिया कश्मीर को। फलस्तीन का भी नाम छोड़ दें कोई परवाह नहीं, जमाना छोड़ दें। मैं कहता हूं मालिक वो जो डटे हैं अक्सा के दरवाजे पे उनके हौसले ना टूटने देना, उनको सरबुलंद रखना, उनको ऊंचा रखना और उनके पैगाम का इबलाग दुनिया के ऊपर होगा। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा होगा। आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सार के नूर से होगा आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह हमने हिस्सा डालना है और दुआ करनी, अल्लाह अगर हमारी जिंदगी में हजरत इमाम महदी हजरत ईसा आए, अल्लाह उनके लश्कर में शामिल फरमाना। और हमारी औलादों या औलादों की जिंदगी में ये सादत उनको नसीब हो तो अल्लाह वो दज्जाल के साथ ना खड़े हों, वो इमाम महदी के साथ खड़े हो, हजरत ईसा के साथ खड़े हो। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी नस्लें दज्जाल के साथ नहीं खड़ी होंगी, उनकी रूह और दीन का नूर उनके सीने के अंदर ढेल गए। उसके दो आंखों के दरमियान वाज़े तौर पे काफिर लिखा होगा, जो मोमिन देखेगा भी पहचानेगा भी, और जब पहचान लेगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसके जिस्म की बोटियां की जाती हैं या कीमा किया जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खड़ा होकर कहेगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं हजरत ईसा के लश्कर में शामिल हूं। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत को गलबा अता फरमाए और हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का सच्चा सिपाही बनाए और दुनिया आखिरत की भलाइयां हमारा मकसूम करे।
اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جو جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، لوح بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ انور نکالتے ہیں اور پہرے پر مامور اس صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول، جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، اللہ جل شانہ کے سچے اور فرستادہ رسول اور پیغمبر تھے۔ انہیں شہید کیا گیا لیکن اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی۔ حضور بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور کہا کہ محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ تو یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب اور باقی کتابیں بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب۔ حضور اللہ کے رسول، باقی اس سے قبل جو رسول اور پیغمبر ہوئے وہ بھی اللہ کے فرستادگان، ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب اترنے والی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ کتاب میں تحریف راہ پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئے گی۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، دو نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی
13,000 کے قریب لشکر جا کے اس کا معاوضہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست فاش دیتا ہے۔ اور اس راستے کے اندر اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو اور غور اور تدبر کے ساتھ سننے کا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں کہ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں اپنی زندگی میں، حیات طیبہ میں۔ 10 سالہ زندگی جو مدنی ہے اس میں 27 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان 27 جنگوں کے اندر جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے جانوں کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ 27 جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 800 سے کچھ اوپر نیچے ہیں، 1000 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی۔ اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، جنگ یرموک بھی ہے، کتنے بڑے بڑے مارکے ہیں، غزوہ احد بھی ہے۔ لیکن ٹوٹل جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئیں ان 27 جنگوں میں، ان کی تعداد ہے 1200 اور 800 کے آگے پیچھے۔ اور صرف مسیلمہ کذاب ختم نبوت کے باغی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی گئی دور صدیقی میں، اس میں صرف 1200 لوگوں نے جانیں ماری ہیں۔ 27 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی اس ایک جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اور اس حوالے سے صدر اول کے مسلمان صحابہ، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ظالموں کا مقابلہ کیا۔ ایک تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ 30 کے قریب حضور نے فرمایا دجال آئیں گے اور جو ادعا کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا، یہ تو اسی زمانے میں آ گئے۔ باقی اس کے بعد آج تک مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آتے رہے۔ لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کی جو جماعت ان کے ساتھ شامل ہوئی، جو لوگ شامل ہوئے، ان کی جھوٹی امت بنی جو، تو وہ بھی ان کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ آج آپ دنیا بھر میں ڈھونڈیں گے تو اسود انسی کا ماننے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ آپ دنیا بھر میں تلاش کریں گے، سجا نامی اس خاتون کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو مسیلمہ کذاب کا ماننے والا نہیں ملے گا، متنبی کوئی بھی ہو اس کا ماننے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، جب وہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تو ان کے ماننے والے بھی ساتھ ہی ان کے ختم ہو گئے، چند سالوں کے اندر ان کا وجود مٹ گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ ایک قادیان کا دجال مسیلمہ پنجاب مرزا قادیانی، اور دوسرا بہاءاللہ جو ایران میں مدعی نبوت تھا، اس کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور اس مسیلمہ پنجاب کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ جبکہ ماضی کی صدیوں کی تاریخ یہ ہے، گزشتہ 13 صدیوں کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اس کے جھوٹے ماننے والے بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ختم ہو گئے۔ لیکن ان 2 لوگوں کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کو غور و تدبر کے ساتھ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو صاحبو، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کیجئے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب فکر کو مہمیز دیں گے
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باقی لوگ جو کھڑے ہوئے وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جب نو آبادیاتی نظم سکڑنے لگا تھا تو اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے عالمی دسیسہ کاروں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے ان دو لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس کو ٹاسک دیا جہاد ختم کرنے کا مرزا قادیانی کو، اور بہاؤاللہ کو جو ٹاسک دیا وہ تھا حج کے اجتماع کو متاثر کرنے کا، اور اس نے ایک ماڈل تیار کر لیا اور جگہ جگہ تیار کر کے رکھوائے، اتنی دور حج کرنے کے لیے جاتے ہو یہیں گھوم لو۔ اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر، ترک پر اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں کتابوں سے، پمفلٹوں سے بھر جائیں جو میں نے جہاد کے خلاف لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا ہے۔ تو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ مسلمان کے سینے سے جہاد کو ختم کیا جائے، چونکہ انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب وہ ان کے غلام ہو گئے، انہیں ہندوؤں سے ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس لیے وہ قوت جسے جہاد کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کی جتنی بھی تحریرات ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس نے جہاد کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے۔ اگرچہ امت مسلمہ نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بدترین موت مر گیا، لیکن چونکہ جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا، کیونکہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ یہ پودا کاشت کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو اس کے سائے میں لا کے بٹھایا گیا تھا، تو اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا اور اس کو اپنا معاذ اللہ پیغمبر کہا تھا، اور آج بھی مغرب دھڑا دھڑ ان کو ویزے دیتا ہے، جبکہ آج ان ممالک کا ویزا لینا کار دارت، لیکن ان کو 1 سیکنڈ میں ویزا مل جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے سرپرست جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں اور ان کو حفاظتوں کا حصار دیتے ہیں اور ان کو تکریم دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر 1 سال میں محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 1 سال میں بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں، اور مرزائی لکھنے کا مطلب مرزائی ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں اوپر سے لکھ رہا ہوں، شریعت کے حکام ظاہر پہ ہوتے ہیں، وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قریب ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذ بھرے اور اس کے اوپر مرزائی لکھا، لیکن ابھی جا نہیں سکا تھا، وہ بدبخت کہ موت کی گھاٹ اتر گیا اور اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کے قبرستان سے نکالا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ان کو
पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक काफिर डिक्लेयर किया गया, लिहाजा इन्होंने उसको माना नहीं, तस्लीम नहीं किया और दर बदरी की ठोकरें खा रहे हैं और जलील और रुस्वा हो रहे हैं। लेकिन ये कानून बाकी रहेगा। आए दिन छेड़छाड़ की जाती है और ये कोशिश की जाती है और लोगों के दिल में इनका जो है वो इनको मजलूम बना के पेश किया जाता है कि ये भी तो इस मुल्क के बासी हैं, इनको भी हक होना चाहिए और ये हुकूमत फैसला वापस ले ले किसी तरह से या उसके अंदर कोई तरमीम कर ली जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि आसमान तो फट सकता है, जमीन के टुकड़े तो हो सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, लेकिन मिर्ज़ाई कल भी काफिर थे, मिर्ज़ाई आज भी काफिर हैं और मिर्ज़ाई कल भी काफिर रहे। मिर्ज़ाई कभी भी जो है वो इस दायरे से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हुजूर के खत्म नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। दूसरी बात आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मसले को सुनने की कोशिश करें। नारों का ज़ौक़ आखिर में, बाद में, या इससे पहले भी मेरा ख्याल आप पूरा कर चुके होंगे, बस मेरी गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो रहे। तो ये जिहाद के ख़िलाफ़ एक अमली तहरीक थी और इसकी सरपरस्ती उन लोगों ने की जिनको जिहाद से खतरा था और ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। आज भी रबवे के अंदर जो कब्रें हैं, वहाँ जो लोग इनके दफन होते हैं उनको अमानतन दफन किया जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इनके अकायद में ये शामिल है और हम इन लाशों को उठा के कादियान में जाके दफन करेंगे। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो पूरी दुनिया के ऊपर चरागम किया गया, लेकिन रबवे में सोग मनाया गया। और जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान जब टूटा और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग हिस्सों में बटा, तो उस वक्त कादियान में चरागम किया गया था और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी अनकरीब टूट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, आते रहेंगे, हमारे घरों में भी आते हैं, खानदानों में भी आते हैं, बस्तियों शहरों में भी आते हैं, लेकिन सुन लीजिए, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं, कयामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना था। ये सब्ज़ हिलाली परचम कयामत तक फजाओं में झूलता रहेगा और पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है और पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह और फुरेरे पाकिस्तान की अजमतों के लहराते रहे। तीसरी बात, और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ चली जाएगी, कि जिहाद के खात्मे के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। बहाउल्लाह की जो तहरीक थी वो हज के खात्मे के लिए वो ड्रामा रचाया गया था और यहाँ जिहाद के लिए। लेकिन जिहाद खत्म होने वाला नहीं है। मेरे और आपके आका मौला मुखबिर सादिक, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान, आपने कहा था जिहाद कयामत तक जारी रहेगा। थोड़े लोग होंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, और फरमाया अक्सा के दरवाजों पर लोग मौजूद रहेंगे जो जिहाद का परचम उठाए रखेंगे। और आज अक्सा के दरवाजों पर लड़ने वाले गज़ा के उन मुजाहिदों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया और कुफर इस्राइल के साथ आके खड़ा हो गया। अपने सरकारी जहाज में बैठ के भी बरतानिया का वजीर आजम पहुंच सकता था इस्राइल में, लेकिन उसने तरजीह दी जंगी जहाज में बैठ करके वहां पहुंचने की, और उसने अमलन बताया भी और कहा भी कि मैं इसलिए जंगी जहाज में जा रहा हूं इस्राइल, ताकि उनको मैं बता सकूं कि हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 56-57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी नहीं गया जो गज़ा के यतीमों के सर पे हाथ रख सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन गज़ा के मुजाहिदों, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें आमिना का लाल देख रहा है। सुनो, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया,
वल्लजी, इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाली कुव्वतों का ज़हूर है, लेकिन फरमाया कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, हक के रास्ते पे अपना सब कुछ कटवाने के लिए। सुनो, सिहा की रिवायत है, इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं, व अस्मा आबाइहिम, उन गुलामों के माँ बाप के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई। व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पर चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। गजा वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुझे आमिना के लाल पहचान रहे हैं। जमाना तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आमिना के लाल तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हें जानते भी हैं, और जिन सवारियों पे तुम जिहाद कर रहे हो उन सवारियों के रंगों को भी पहचानते हैं, और ये जिहाद कभी खत्म नहीं होगा।